السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پر کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور ان کو اپنے حق سے محروم کرنے کے لیے جن بہانوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے، ہم ان بہانوں کا رد کر رہے ہیں۔ ایک تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بہنوں نے جائیداد میں حصہ معاف کر دیا ہے اس لیے ہم ان کو حصہ نہیں دیتے۔ دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مال کی ہرس نہیں ہوتی، مال کی لالچ نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان کو نہیں دیتے، یا اس لیے وہ اپنا حصہ معاف کر دیتی ہیں۔ تیسری ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ عورتیں مال لے کے کیا کریں گی، ان کو مال کی کیا ضرورت، ان کو مال کا کیا فائدہ، ان کی ساری ضرورتیں تو بھائی لوگ پوری کر دیتے ہیں شادی سے پہلے، اور شادی کے بعد شوہر پوری کر دیتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچے ان کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، تو مال کی ان کو ضرورت نہیں، مال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، تو ان کو مال دے کر کے ہم کو کیا کرنا ہے۔ اس کا رد کرنے کے لیے کچھ نقطے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ عورت کو مال کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو حصہ دیا ہے، اس کا حصہ مقرر کیا ہے، اس کا مطلب عورت کو مال کی ضرورت ہے۔ خالق سے بہتر مخلوق کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا جو پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہی نہیں جانے گا؟ وہ تو لطیف ہے، باریک سے باریک چیزوں کا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو اگر اللہ نے حصہ متعین کیا ہے تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ عورت کو ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے۔ اللہ نے حصہ متعین کیا، آپ کو دینا ہے، آپ یہ طے نہیں کریں گے عورت کو ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے، فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو اس کا حصہ دینا ہے۔ جیسے میں کسی کا قرضہ باقی ہوں تو مجھے لوٹانا ہے، میں یہ نہیں طے کروں گا کہ ارے اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو لالچ نہیں ہے، یہ مال اس کو دے دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے حصہ متعین کر دیا، آپ کا کام ہے حصہ دینا۔ آپ یہ نہیں طے کریں گے اس کو ہرس ہے کہ نہیں ہے، اس کو لالچ ہے کہ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو اللہ نے حصہ متعین کیا، اس کا مطلب اس کو ضرورت ہے۔ باقی سماجی طور پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عورتوں کو ضرورت ہے مال کی۔ بھائی سب سے بڑی ضرورت تو شادی کے وقت ہوتی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ عورت کو جہیز دینا چاہیے، شادی کے وقت اس کو جہیز دینا پڑتا ہے، پر اتنی بات بہرحال ہوتی ہے کہ اگر عورت اچھی پراپرٹی کی مالک ہے، اس کی شادی میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ یعنی شادی میں بہرحال ایک ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، تو شادی کے وقت تو عورت کی جائیداد نہیں دیکھنا چاہیے، عورت کا مال نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن عملی طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کسی پراپرٹی کی مالک ہے تو آسانی سے اس کے رشتے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر شادیاں کتنی مشکل ہو گئی ہیں، رشتے کتنے مشکل سے مل رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ کوئی آدمی شادی کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے وہاں جہیز کا رواج نہیں تھا، پر یہ آدمی ضرور دیکھتا تھا، جیسے کوئی خوبصورتی کچھ لوگ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ حسب نسب دیکھتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ بھی دیکھتے تھے۔ اب بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ عورتیں 4 وجوہات سے ان سے شادی کی جاتی ہے، اس میں سے ایک مال بھی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو اگر میری بیوی کے پاس مال رہے گا تو میں اگر شوہر بنوں گا تو ممکن ہے کہ اس کے مال سے مجھ کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے، یا اگر مجھے موقع نہ بھی ملے تو میں شوہر بن جاؤں گا تو اس کی وفات کے بعد میں ہی اس کا وارث بنوں گا، اور مان لو کہ میں پہلے موت میری ہو جاتی ہے تو میں وارث نہ بنوں تو میرے بچے جو اس سے ہوں گے وہی وارث بنیں گے۔ تو عورت کے پاس جب مال ہوتا ہے تو اس کی شادیاں آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے وہ جو حضرت سعد والی روایت ہم نے پیش کی تھی بالکل آغاز میں، کہ وہ خاتون آئیں اور ان کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اور اللہ کے نبی سے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھی تھے سعد ابن ربیع اور وہ شہید ہو گئے، اور ان کا مال ان کے بھائیوں نے پورا لے لیا ہے، اور نہ مجھ کو کچھ دیا نہ میری بیٹیوں کو کچھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مال، کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سچویشن ہوتی ہے کہ جب عورت کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے تو ایک طبقے، کچھ لوگ جن کے لیے مال جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے یا مال معیار ہوتا ہے، وہ شادی کی رغبت رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ایسے گھروں میں بہت سارے لوگ شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر کوئی بھائی نہیں ہوتا، تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں پر کیونکہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، صرف بہنیں ہی بہنیں، تو ان کو لازماً جائیداد میں حصہ ملے گا، تو اس میں زیادہ رغبت رکھتے ہیں شادی کرنے میں لوگ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مال دیکھ کر کے شادی کی جائے، یہ کیا ہونا چاہیے وہ ایک الگ چیز ہے، پر جو ہوتا ہے معاشرے کے اندر اس میں یہ ہے کہ شادیاں آسان ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب لڑکی کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے۔ جائیداد میں اگر حصہ ملے گا تو بہت ساری لڑکیوں کو بلکہ جہیز کی رسم ختم کرنی چاہیے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ وراثت کیونکہ شرعی ضوابط کے مطابق نہیں تقسیم ہو رہی اس لیے جہیز لینے والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ جہیز لے لیں، یہ ایک دوسرا موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ فی الحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہیز کی رسم کو ختم کرنے میں ہم کو تعاون ملے گا اگر ہم وراثت کا جو شرعی نظام ہے اس کو معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا فائدہ تو شادی کے وقت ہی ہوتا ہے کہ نکاح آسانی سے
ہو جاتے ہیں ایسی لڑکیوں کے جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت کی ویلیو اور اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے یہ بھی یہاں بھی وہی بات ہے کہ مال، ہم کو کسی کی عزت کرتے ہوئے، کسی کو ویلیو دیتے ہوئے اس کے مال کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ بر ہمارا معاشرہ مادہ پرست معاشرہ ہے، مال کی پوجا کرنے والا معاشرہ ہے، اور ایسے معاشرے میں ظاہر سی بات ہے کہ جس کا اپنی ملکیت زیادہ ہوتی ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اس پر ظلم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر عورت کے پاس اپنا خود کا مال ہوگا اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں یہ نا، اس کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دے رہے، اس کو مہر بھی نہیں دے رہے، تو اس کا کیونکہ کوئی عورت کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ مال ہی نہیں ہوتا، تو بیچاری بالکل ہلکی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، کوئی اس کے اندر اس کے ہاتھ میں پاور نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ویمن امپاورمنٹ کی بہت بات کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا ویمن امپاورمنٹ یہ ہے کہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ دیا جائے۔ اس کے پاس مال آئے گا تو وہ بااختیار ہوگی، اس کا ایک وزن ہوگا، اپنے گھر میں وزن ہوگا، اپنے سسرال میں وزن ہوگا، اپنے میکے میں وزن ہوگا، ایون میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی نظر میں بھی وزن ہو جائے گا۔ یہ سماج کی حقیقت ہے، میں پھر سے بار بار دہراؤں گا کہ یہ سماج کی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض مرتبہ دلی محبت بچوں کو جیسی والدین سے ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ باپ کے پاس پراپرٹی ہے اور بیٹے کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے خدمت نہیں کی تو میرے ابا مجھ کو پراپرٹی سے محروم کر دیں گے، حالانکہ باپ کے لیے جائز نہیں ہے محروم کرنا، لیکن بیٹے کو یہ ڈر ہوتا ہے، تو اس پراپرٹی کی لالچ میں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ۔ یہ جائز نہیں ہے، نہ بیٹے باپ کے لیے جائز نہیں کہ بیٹے کو وہ آگ کر دے، محروم کر دے، نہ بیٹے کو خدمت کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ابا سے مجھ کو کیا مل رہا ہے۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ بہت سارے بچے جو ہیں ان کے پاس اپنے والدین کی خدمت کے لیے، اپنے باپ کی خدمت کے لیے یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ابا کی خدمت نہیں کی تو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا، کہیں مجھ کو جائیداد سے محروم نہ کر دیں، کہیں دوسرے بھائی کو اٹھا کر کے سارا اس کی زندگی میں اس کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ سبب ماؤں کی خدمت میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ ماں کو تو ویسے کچھ نہیں ملا، تو ماؤں کی خدمت کرتے ہوئے یہ ذہن میں نہیں ہوتا، اس لیے مائیں جو ہے وہ مظلوم ہو جاتی ہیں۔ تو بہت سارے معاملات میں عورت پر جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے سسرال میں، اس کے پیچھے بھی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو بیچاری ظلم سہ رہی ہوتی ہے، میکے میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سسرال میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو اس کے پاس اپنا کچھ پیسہ ہوگا تو ایک وزن اس کی شخصیت میں پیدا ہوگا، لوگ اس پر ظلم کرتے ہوئے ڈریں گے۔ تو یہ کہ عورت کی ویلیو ہمارے معاشرے میں، کیونکہ پیسہ ایک شخصیتوں کی ویلیو بڑھاتا ہے، عورت کی کوئی ویلیو ہمارے معاشرے میں اس لیے بھی نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے، چلیے مان لیجیے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ضرورت نہیں تو کیا اس کے شوہر کو تو ضرورت ہو سکتی ہے؟ بھائی شوہر، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے مال سے اپنے شوہر کو بہت کچھ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے حضرت خدیجہ نے اپنے مال سے فائدہ پہنچایا، تو آپ اس کو دیجئے، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے اس کی اپنی ذاتی ضرورت نہیں تو اپنے شوہر پہ خرچہ کرے گی وہ۔ یا پانچویں چیز یہ ہے کہ چلو شوہر کو بھی ضرورت نہیں تو اپنے بچوں پہ خرچہ کرے گی وہ کیوں بھائی کو دے؟ بھائی اس کو ضرورت نہیں ہے، مان لیا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو اپنے بچوں پہ خرچہ کرے گی نا وہ۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ چلیے مان لیجیے شوہر کو ضرورت نہیں ہے اور بچوں کو بھی ضرورت نہیں ہے، بعض مرتبہ اس کی اپنی ذاتی ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو اس کا شوہر اس کو پوری نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ضروریات پوری کرے اس سے۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر بخیل ہے، بخیل ہونے کی وجہ سے وہ کھانے کا بھی خرچہ پورا نہیں کر رہا، وہ علاج کا بھی خرچہ پورا نہیں کر رہا۔ بہت ساری عورتوں کے ایسے معاملات ہیں کہ شوہر بخیل ہے، وہ کچھ بھی اس کی توجہ نہیں دے رہا، وہ بیچاری بہت پریشان رہتی مالی اعتبار سے، تو شوہر اپنی اس کی ضرورت نہیں پوری کر رہا۔ اگر اس کو وراثت میں حصہ ملتا تو وہ اپنی ضرورتیں اس سے پوری کر سکتی تھی، اپنے بچوں کی ضرورتیں اس سے پوری کر سکتی تھی۔ یہ چھٹی چیز ہے کہ اگر اس کو جو شوہر اگر بخیلی کر رہا ہے تو وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ کم سے کم اس کے پاس کچھ اتنا تو ہوگی وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، یا وہ ضرورتیں جو شوہر کی ذمہ نہیں ہے وہ ضرورتیں وہ پوری کر لیں۔ اچھا یہ چھٹی چیز تھی۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ چلو مان لو کہ اس کی کوئی دنیاوی ضرورت نہیں ہے تو بہت ساری اخروی ضرورتیں تو ہوتی ہیں نا، اخروی ضرورتیں اپنی پوری کرے گی۔ مثلا ہمارے معاشرے میں عورت کو ہم نے اتنا مال سے جو ہے نا وہ کنگال کیا ہوا ہوتا ہے کہ عورت کے پاس زیورات ہے اور ان زیورات کی زکوٰۃ عورت کو نکالنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام میں ملکیت کا تصور یہ کہ عورت کی ملکیت الگ ہے، شوہر کی ملکیت الگ ہے۔ عورت اپنے زیورات کی زکوٰۃ خود نکالے گی، لیکن اس کے پاس وہ لیکوڈ کیش ہی نہیں ہوتا زکوٰۃ نکالنے کے لیے، اب وہ کہاں جائے گی؟ تو وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے بھی اس کو شوہر سے مانگنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نے مال ہی نہیں دیا۔ اس کو آپ پیسہ دیں گے، اس کو پراپرٹی دیں گے، اس کو مال دیں گے تو اپنی زکوٰۃ وہ خود ادا کرے گی، صدقات و خیرات خود کرے گی،
یعنی ایک ہوتا ہے اپنے مال سے صدقہ کرنا، ایک ہوتا ہے شوہر سے لے کر کے صدقہ کرنا. تو جو اخلاص اور جو للہیت اور جو ایک تعبد کا مزاج اپنی خود کی ملکیت میں، اپنے کمائے ہوئے پیسے سے، اپنی ملکیت اور پراپرٹی میں حاصل کیے ہوئے پیسے سے جب مال خرچہ کرے گی تو وہ ایک الگ بات ہوگی صدقے کی. اب تو عورتیں ماشاءاللہ صدقہ بہت کرتی ہیں، اور عورتوں کو صدقہ بہت کرنا بھی چاہیے. بھائی حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورتیں بہت زیادہ جہنم میں جائیں گی، اور ان کو جہنم سے بچنا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. تو صدقہ کب کریں گی؟ جب ان کو مال ملے گا. اب تو وہ شوہر ہی کے مال سے صدقہ کر رہی ہوتی ہیں، حقیقت میں بس شوہر کا مال ہوتا ہے وہ لے کر کے صدقہ کر دیتی ہیں. تو ان کی اگر دنیاوی ضرورت نہیں ہے تو اخروی ضرورت تو ہوگی. صلہ رحمی کرنا، ہمارے معاشرے میں اکثر جو رشتے بنانے کا کام ہے وہ عورتیں ہی کرتی ہیں. نندوں سے رشتے جوڑ کر کے رکھنا، ساس سے رشتہ جوڑ کر کے رکھنا، سسرال کے بہت سارے لوگ ہیں ان سے رشتہ جوڑ کر کے رکھنا. اور صلہ رحمی میں پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. نندوں کو کچھ تحفہ دے دیا، اور ساس کو کچھ تحفہ دے دیا، سسر کے لیے کچھ لے آئے، شوہر کے لیے کچھ لے کر کے آ گئے. وہ جو ایک صلہ رحمی کے تقاضوں کی وجہ سے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اس کے پاس مال ہوگا تو وہ صلہ رحمی میں پیسہ خرچ کرے گی. اچھا، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا، بہت اہم ہے یہ، کہ عورت کے پاس اگر مال ہوگا، یہ میں اصل میں فائدے بھی بتا رہا ہوں وراثت میں حصہ دینے کی کیا کیا فائدے ہیں، کہ عورت کے پاس اگر مال ہوگا نا تو بہت سارے معاملات میں وہ طلاق سے بچ جاتی ہے. اگر اچھی خاصی پراپرٹی ہے نا تو شوہر بھی طلاق دینے سے پہلے سوچتا ہے. یعنی پہلے تو جب بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے تو شوہر جری ہوتا ہے کہ یہ ڈری ہوئی ہے، اس پہ ظلم کرو، یہ کہاں جائے گی، ہاں اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، لے دے کر کے میرا ہی سہارا ہے. لیکن اس لیے ظلم بھی کرتا ہے، تو وہ ظلم سے بھی بچ جاتی جب پیسہ ہوتا ہے، اور طلاق سے بھی بچ جاتی. کیوں؟ کہ بہت مرتبہ عورت کے پاس اتنی پراپرٹی ہوتی ہے نا، شوہر طلاق دینے سے پہلے سوچتا ہے اس کو طلاق دے دیا تو یہ جائے گی، اس کے ساتھ اس کی پراپرٹی بھی چلی جائے گی، اس کی پراپرٹی سے جو میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں یا مجھ کو وراثت میں مل سکتی پھر وہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی. تو جب پیسے والی عورت ہوتی ہے نا تو شوہر ذرا سا نرم رہتا ہے اس کے ساتھ، اس کے مال کو دیکھ کر کے نرم رہتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ ذرا سا نرم رہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ طلاق نہیں دیتا، بلکہ کبھی طلاق کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو سمجھاتا ہے کہ ارے چلو اتنی چھوٹی موٹی لڑائیاں تو لوگوں میں ہوتی رہتی ہیں. یا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو نہیں رہنا شوہر کے ساتھ میں، اس کو خلا لینا ہے، وہ اس کے موافق نہیں ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، مارتا ہے، بدکار ہے، بہت ساری خرابیاں پائی جا رہی ہیں. پر عورت کو یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اس سے طلاق لے لوں، اس سے خلا لے لوں تو میں جاؤں کہاں؟ کون مجھ کو پناہ دے گا؟ بھائی پناہ نہیں دے گا، دوسرے لوگ پناہ نہیں دیں گے. تو وہ اس ڈر سے بیچاری ظلم سہ رہی ہوتی ہے، شوہر کا ظلم سہ رہی ہوتی ہے، برداشت کر رہی ہوتی ہے. اگر اس کے پاس اختیار ہوگا تو وہ ظلم نہیں سہے گی، وہ خلا لے گی، اور اس کا حق ہے، شریعت نے اس کو خلا لینے کا حق دیا ہے. تو کبھی جو ہے وہ ایسی بھی سچویشن ہوتی ہے کہ اس کو الگ ہو جانا چاہیے وہ، لیکن وہ اس ڈر سے الگ نہیں ہو رہی کہ اگر میں الگ ہو گئی تو میرا خرچہ کون سنبھالے گا، میرے نان و نفقہ کا بندوبست کون کرے گا. اگر اس کے پاس مال ہوگا تو وہ ظلم نہیں سہے گی شوہر کا، خلا لے کر کے اپنا آزاد ہو جائے گی. اچھا، اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، آخری پوائنٹ میں یہ رکھ رہا ہوں، کہ عورت کو فائدہ کیا ہوتا ہے وراثت میں حصہ دینے کا. عورت کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مان لیجیے کبھی وہ بیوہ ہو گئی، کبھی اس کو طلاق ہو گئی، تو ہمارے معاشرے میں بیوہ اور مطلقہ عورت بے سہارا ہو جاتی ہے. بھائی لوگ کتنا دن رکھتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال، اس کے بعد بھابیاں تانا دینا شروع کر دیتی ہیں. بیوہ مطلقہ عورتوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، ان کو کہیں پناہ نہیں ملتی. اگر باپ کی جائیداد میں ان کو خاطر خواہ حصہ مل جائے گا تو کم سے کم ان کو پناہ لینے کے لیے تو گنجائش مل جائے گی. خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جب بیوہ مطلقہ عورتوں کی شادیاں آسانی سے نہیں ہوتی، بہت ریئر ہی کسی کو رشتہ مناسب مل جاتا ہے. تو اب وہ بیوہ مطلقہ کہاں جائے گی، اس سے کوئی شادی بھی نہیں کر رہا، بعض مرتبہ زیادہ عمر بھی ہو جاتی، اس وجہ سے بھی شادی نہیں ہو رہی ہے. بھائی لوگ بھی سہارا نہیں دے رہے، یا بھائی لوگ بھی ختم ہو چکے ہیں، بھتیجے لوگ تو کتنا سہارا دے دیں گے، کہاں کس کے گھر میں آگے پناہ لے گی. اگر اس کے پاس کچھ مال ہوگا تو وہ مال کے ذریعے سے کم از کم اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکے گی. اس کے پاس گھر ہوگا تو رہائش کا ایک ٹھکانہ ہو جائے گا، کوئی اس کے پاس گھر ہوگا کرایہ آئے گا تو کم سے کم اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر لے گی. تو وراثت میں عورتوں کو حصہ دینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے ہم کو کہ ان کی ضرورت ہے کہ نہیں، ان کو ہرس ہے کہ نہیں، ان کی لالچ ہے کہ نہیں. اور اگر ہم دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سارے فائدے میں نے بتائے یہ سارے فائدے بھی ہوں گے. یہ جو مسائل وراثت میں حصہ نہ دینے کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں، ان مسائل کا بھی سد باب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دوسروں کا حق مار کر کے اپنی آخرت تباہ کرنے سے ہم کو بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.